اکثر مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لینا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لینا یا محبت کا اظہار کرنا، یہ کافی ہے ہمارے مسلمان ہونے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی غلطی پوری قوموں کو ڈبو دیتی ہے، اور بعض اوقات کچھ لوگوں کی نیکی دوسروں کو بھی کامیاب بنا دیتی ہے، مصیبت سے نکال دیتی ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں دن رات، تو بس ہماری بخشش ہو جائے گی۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، نام ہمارا اسلامی ہے، ختنہ ہمارا ہو چکا ہے، کبھی کبھار کو نیکی کر لیتے ہیں، بس یہ بھی بہت تیر چلا لیا ہم نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العزت نہ آپ کی شکل و صورت کی طرف دیکھتا ہے، ولا الی اجسادکم، نہ جسم کی طرف دیکھتا ہے کہ بڑا پگڑی وگڑی ہے، جبہ ہے، دستار ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کیسا ہے، اس کی نیت کیسے ہے، اخلاص ہے یا نہیں، اور پھر اس نیت اور اخلاص کی بنیاد پر وَأَعْمَالِكُمْ، آگے اس کے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ رب العزت تک جو بات پہنچتی ہے، جو چیز پہنچتی ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہاں ہے، آپ نے 3 بار اشارہ فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، الا ان التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا۔ وہ ایمان ہے، وہ اخلاص ہے، وہ للہیت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ قرآن و حدیث کی محبت ہے، قرآن و حدیث کا جذبہ ہے، یہ اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایمان اور عمل صالح کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات اور احادیث پیش کی تھیں کہ ایمان بغیر عمل کے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اسی طرح عمل بغیر ایمان کے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایمان اور عمل دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ قرآن حکیم میں سینکڑوں جگہ پر ایمان اور عمل صالح کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی۔ تو آج تو دنیا کے اندر بے دینی ہے، اس کی بنیاد یہی ہے کہ اکثر مسلمان یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لینا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لینا یا محبت کا اظہار کرنا، یہ کافی ہے ہمارے مسلمان ہونے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں بعض اوقات کافروں سے بھی زیادہ بے دینی مسلمانوں کے اندر ہے۔ اور جرائم، گناہ، بے راہ روی، فحشی اور ریانی، جھوٹ، دھوکہ، بے ایمانی مسلمانوں میں بے شمار ہے۔ اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں جی ہم سے بڑا ایمان والا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے یہ جو موضوع شروع کیا ہے، اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، دین میں بھی اضافہ، علم میں اضافہ، عمل میں بھی اضافہ، اور آج جو اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے کہ مسلمان مغلوب ہیں، کافر غالب ہیں، انشاءاللہ اگر ہم مسلمان اور مومن بن جائیں حقیقی معنی میں، اور وہ مومن جو اللہ کو محبوب اور پسند ہے، تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی زمین پر برکت ہوگی، رحمت کا باعث ہوگا۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کی غلطی پوری قوموں کو ڈبو دیتی ہے، اور بعض اوقات کچھ لوگوں کی نیکی دوسروں کو بھی کامیاب بنا دیتی ہے، مصیبت سے نکال دیتی ہے۔ یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ میں بیان کروں گا،
یہ موضوع میرے ذہن میں ہے، لیکن ایمان اور عمل صالح کو سمجھو پہلے۔ میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا کہ ایمان اور عمل صالح کی مثال جیسے انسان کا جسم اور روح ہے، روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بھائیوں، ایمان بنیاد ہے، اور عمل اس کے اوپر ساری جو بلڈنگ ہے وہ اس بنیاد پر کھڑی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے، الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ کیا آپ جانتے نہیں، الم تری، کیا آپ جانتے نہیں کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ رب العزت نے کتنی پیاری مثال بیان کی ہے کلمۃ طیبہ کی، کلمۃ طیبہ کی، کلمۃ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، ایمان کی، کا شجرۃ طیبہ، جس طرح ایک پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت، کہ اس کی جڑیں زمین میں ہوں، مضبوط ہوں، پختہ ہوں، ہری بری ہوں، پھیلتی پھولتی ہوں، وفرعھا فی السماء، اور اس بنیاد کی، اصل کی، اساس کی شاخیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ بہت مضبوط درخت بن جاتا ہے یہ جب ایمان مضبوط ہو تو۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایمان کو اور نیت کو، اخلاص کو، عقیدے کو درخت کی جڑ سے تشبیہ دی ہے، اور جتنے بھی اعمال ہیں وہ اعمال ظاہری ہوں، باطنی ہوں، قولی ہوں، فعلی ہوں، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، اللہ نے ان کو اس درخت کی جڑوں کے اوپر جو تنا ہے، اس تنے کے اوپر جو شاخیں ہیں، پتے ہیں، پھل ہے، اس سب کو اعمال کے ساتھ تشبیہ دی ہے، یہ اعمال کو ان سے تشبیہ دی ہے۔ تو اعمال بنیاد ہے، یا اس کو کہو کہ یہ ایمان کا پھل ہے، یہ بلڈنگ ہے، یہ آگے شاخیں ہیں، یہ پتے ہیں، یہ پھل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کی بے دینی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں دن رات، تو بس ہماری بخشش ہو جائے گی۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، نام ہمارا اسلامی ہے، ختنہ ہمارا ہو چکا ہے، کبھی کبھار کوئی نیکی کر لیتے ہیں، بس یہ بھی بہت تیر چلا لیا ہم نے۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے بیان کیا نا، اللہ رب العزت فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، یہ بڑا احسان جتلا رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑے تیر چلائے ہیں نیکیاں کر کے، اور ایمان لا کر، اور مسلمان ہو کر، اور ہاں جی قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت بخشی اور توفیق دی ہے عمل کی، وما توفیق الا باللہ، توفیق اللہ دینے والا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم کی بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اے لوگو، اللہ رب العزت نہ آپ کی شکل و صورت کی طرف دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ اس کی داڑھی ہے اور شکل و صورت اچھی ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، ولا الی اجسادکم، نہ جسم کی طرف دیکھتا ہے کہ بڑا پگڑی وگڑی ہے، جبہ ہے، دستار ہے، ہاں جی، اور یہ فلاں خاندان کا بندہ ہے، بڑا حسین و جمیل، نہیں، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کیسا ہے، اس کی نیت کیسے ہے، اخلاص ہے یا نہیں،
اور پھر اس نیت اور اخلاص کی بنیاد پر وَأَعْمَالِكُمْ آگے اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کی زندگی کیسے بسر ہو رہی ہے، یا کیا اسلام پر عمل کر بھی رہا ہے یا نہیں، کتاب و سنت پر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل کر بھی رہا ہے یا نہیں، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ قربانی کے حوالے سے آپ نے کتنی مرتبہ آیات پڑھی سنی، اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت کو آپ کی قربانیوں کا گوشت نہیں چاہیے، وَلَا دِمَاؤُهَا نہ خون چاہیے، خون بہا دیتے ہو، گوشت کھا لیتے ہو، صدقہ کر دیتے ہو، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ رب العزت تک جو بات پہنچتی ہے، جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہاں ہے، آپ نے 3 بار اشارہ فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، الا ان تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ ہا ہونا، وہ ایمان ہے، وہ اخلاص ہے، وہ للہیت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ قرآن و حدیث کی محبت ہے، قرآن و حدیث کا ایک جذبہ ہے، یہ اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی نا، وہ اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے چہتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہیں، ہم تورات کے پیروکار ہیں، صاحب تورات ہیں ہم، اور کئی انبیاء ہماری طرف آئے ہیں، لہذا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، لن تمسنا النار، آگ چھوئے گی بھی نہیں، ہمیں دور رہیں گے جہنم سے، اور اگر چلے گئے جہنم میں کسی غلطی کی وجہ سے الا ایام معدودہ، تو گنتی کے دن جہنم میں رہیں گے، کچھ دیر رہیں گے، پھر واپس جنت ہی ہمیں ملے گی۔ یہی بات عیسائی کہتے تھے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء ہماری طرف آئے، بڑے اللہ کے لاڈلے محبوب ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، اے مسلمانوں نہ تمہاری تمنائیں چلیں گی، نہ تمہاری امیدیں اس طرح پوری ہوں گی، ولا امانی اہل کتاب، نہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی تمنائیں اور چاہتیں کام آئیں گی، نہ ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا عمل کرے گا، برا کام کرے گا، اس کا بدلہ ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر عمل کرتا ہے اچھے تو مومن ہے، اگر اچھے عمل نہیں کرتا، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ برے عمل کرتا ہے تو وہ منافق ہے۔ بھائی آپ نے آپ کو مومن کے، مسلمان کے، دیکھو نا بخاری مسلم کی حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، بارہا سنی ہوگی، بخاری مسلم 2، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربع من کن فی کان منافقا خالصا، 4 گناہ ایسے ہیں، 4 بری عادتیں ایسی ہیں، 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس بندے کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہے، کانا منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے، پکا۔ ان میں سے ایک وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، بات کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، بات بات پر جھوٹ۔ اور آج جھوٹ ہماری رگ و ریشے میں رچ بس چکا ہے۔ جو بندہ جتنا جھوٹ بولنے میں ہوشیار چالاک ہے نا، اتنا بڑا سیاستدان ہوتا ہے۔ وہ بڑا سیاستدان ہے کہ جھوٹ، فراڈ بولنے میں، دھوکہ دینے میں، ہیرا پھیری کرنے میں بڑا ہی ماہر ہے، ہیرا پھیری میں۔ اور قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جمعے کے دن یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نکاح کے اوپر، دیگر قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، بالکل کلیئر بات، آپ کی بات میں کوئی کجی ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ فرمایا منافق کی نشانی ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، خلاف واقعہ بات کرتا ہے۔
اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کر جاتا ہے، وہ امانت کسی قسم کی ہو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور تیسری اس کی نشانی منافق کی یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی۔ اچھا اب یہ بات دیکھیں، یہ جو چاروں نشانیاں ہیں نا، یہ میں اللہ رب العزت سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ میں نے بڑا غور کیا، یہ چار نشانیاں نا علماء تو نہیں ہے بلکہ مولویوں میں بھی پائی جاتی ہیں، دینی مدارس میں بھی پائی جاتی ہیں یہ، باقی تو چھوڑ دو کہ جب وعدہ اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ کیا آج مولوی لوگ نہیں وعدہ خلافی کرتے؟ دیندار لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے؟ بات بات پر وعدہ خلافی، وعدہ کر کے وعدہ خلافی، صاف انکار کر دو کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میرے پاس سے باہر ہے، میں فلاں جگہ نہیں آ سکتا، میں آپ کو یہ چیز اتنے وقت پر نہیں دے سکتا، وعدوں پر وعدے، وعدوں پر وعدے، وعدے توڑتے چلے جانا، یہ بھی منافق کی ایک نشانی ہے۔ ایک نشانی چوتھی یہ بیان کی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی کسی سے مخاصمت ہوئی، جھگڑا ہوا، تتکار ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی تو فجارا۔ اب شتمہ کہتے ہیں گالی کو، سبا یسبو کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے گالی کو، یہاں فجارا استعمال ہوا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَارَ۔ آپ کو پتا ہے صبح کی نماز کو کیا کہتے ہیں؟ نماز فجر۔ فن فجرت من حسنۃ عشر عینا، فجر کا من ہوتا ہے پھٹنا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ پتھر پر لاٹھی مارو تو 12 چشمے پھٹ گئے، پتھر پھٹا تو فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں، اندھیرا پھٹتا ہے، اندھیرا چھٹتا ہے، اسے روشنی نمودار ہوتی ہے، اس اندھیرے کے پھٹنے کو، اندھیرے کے چھٹنے کو فجر کہتے ہیں۔ فجر کا معنی ہوتا ہے منہ پھٹ۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی کسی سے تکرار ہوئی، اونچ نیچ ہوئی، بس مسا ہو گیا، فجارا منہ پھٹ بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں نے کئی لوگ مجھے ویڈیو بھیجتے ہیں، مولوی گالیاں دیتے ہیں ممبر پر، اور ایسی گالیاں کہ پورا برسٹ مارتے ہیں اپنے مخالف کو۔ ایک مولوی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میری ڈکشنری میں اب گالیاں ہی ختم ہو گئی ہیں، میں اور دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دشمن کو بھی گالی نہیں دی، یہ بات یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دشمن کو بھی گالی نہیں دی، یہود و نصارہ خون کے پیاسے تھے، ان کو بھی گالی نہیں دی، تصور بھی نہیں گالی کا۔ اللہ اکبر، مخالفین مکہ میں کتنا تنگ کیا۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون۔ اللہ یہ مجھے پتھر مارتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں، مجھے تنگ کرتے ہیں، لہولان کر دیا، میرے عیب لگاتے ہیں، جادوگر اور ساحر انہوں نے کہا، دن رات تنگ کیا، اللہ ان کو ہدایت دے۔ لا علم لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ سبحان اللہ، رحمت للعالمین ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 نشانیاں جس میں ہوگی نا وہ پکا منافق ہوگا، ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پکا مسلمان۔ اگر آج کسی کو کہہ دینا تو وہ تو آگ بگولا ہو جائے گا بھائی مجھے۔ اور صحیح مسلم میں کیا لفظ ہے؟ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَقَالَ إِنِّي مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، اور یہ دعویٰ کرتا ہو کہ میں جی بڑا مومن ہوں، میں بڑا مسلمان ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پکا منافق ہے۔ ہاں اگر چاروں نہیں ہیں، کوئی ایک عادت، کوئی ایک خصلت اس میں ہے، نشانی، تو اتنے درجے کا وہ منافق ہوگا، پکا نہیں ہوگا۔ اور چاروں میں تو پکا ہے۔ اب وہ اللہ اور اس کے رسول اس کو کہتے ہیں منافق، ہم کہتے ہیں پکا مسلمان، سچا مومن۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، اعمال، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ دیکھیں نا، ایمان میں جتنا عمل کرتے چلے جائیں گے ایمان بڑھتا جائے گا، ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا، ایمان ترقی کرتا چلا جائے گا۔ جتنے عمل میں کوتاہی آتی جائے گی ایمان کم ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ بعض اوقات ایمان بالکل تھوڑا رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں مسلم کی آپ کو بیان کرتا ہوں، ابو داؤد ترمذی میں بھی ہے، مختصراً
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی آپ میں سے کوئی خلاف شرع کام دیکھے، منکر دیکھے، گناہ دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے اس کام کو روکے، اس بندے کو روکے، اس برائی کا، اس جرم کا، اس بدی کا خاتمہ اپنے ہاتھ سے کرے یا تبدیل کرے۔ فلیغیرہ فإن لم یستطع، اگر اس کی استطاعت میں نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، سلطہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، فبلسانہ، تو کم از کم زبان سے ہی کہہ دے بھائی جان یہ آپ جو کام کر رہے ہو یہ شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، خلاف شرع کام ہے، یہ دین اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، یہ گناہ ہے، یہ ڈوبات، اس کو اپنے زبان سے ہی کم از کم منع کرو اور روکو یا اس کو تبدیل کرو۔ فإن لم یستطع، اگر اتنا کمزور ہے بھائی زبان سے بھی نہیں روک سکتا، یا اس کو ڈر ہے کہ بھئی میں یہاں بولوں گا تو لوگ ماریں گے، لوگ ماریں گے، فبقلبہ، تو اپنے دل سے اس گناہ کو برا سمجھے، اپنے دل سے اس پر نکارت کرے، اسے نفرت کرے گناہ سے، اور دل سے برا سمجھے کہ یار یہ کام گناہ ہو رہا ہے لیکن میں نہ ہاتھ سے روک سکتا ہوں نہ زبان سے روک سکتا ہوں، اس گناہ سے دور رہے، اس مجلس کو چھوڑ دے، اس سوسائٹی کو چھوڑ دے اور اللہ سے معافی مانگے۔ فرمایا دل سے کم از کم اس کو برا سمجھے، ذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ کمزور ترین ایمان ہے، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اضعف الایمان اقوی کا الٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ عید ارشاد فرمایا، بخاری مسلم و دو ترمذی نسائی ابن ماجہ میں سب میں یہ واقعہ موجود ہے، مطعم مالک مسند احمد میں بھی ہے۔ بلال فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا، اور انس بن مالک بھی فرماتے ہیں کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں گئی، عورتیں بھی کافی تعداد میں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی طرف چلے گئے اور انس بن مالک اور بلال ساتھ تھے۔ آپ نے خواتین کو جا کر نصیحت پھر مزید کی، مردوں کو نصیحت کر کے گئے، اسپیکر تو تھا نہیں اس وقت۔ آپ نے نصیحت میں ایک صدقہ کا حکم دیا جو بار آپ نے سنی ہے، بیچ میں آپ نے فرمایا اللہ کی بندیوں، مجھے اللہ رب العزت نے کئی مرتبہ جہنم دکھائی ہے، جنت کی بھی مجھے کئی مرتبہ سیر کروائی ہے جو حدیث میں موجود ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے، عورتوں کی تعداد مردوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ کیوں؟ تکفرن اللعن و تکفرن اللعن و تکفرن تکسرن اللعن و تکفرن العشیر، آپ نا لعنت بہت زیادہ کرتی ہو، ذرا سی بات پہ لعنت لعنت، اور پھر اپنے خاندان کی شوہر کی ناشکری بھی آپ بہت کرتی ہو، اور ناقصات العقل والدین، آپ کی عقل بھی ناقص ہے، آپ کا دین بھی ناقص ہے، کم میں تھوڑا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول عقل تو چلو ناقص ہے نا، مجموعی طور پر، انفرادی نہیں، مجموعی طور پر مردوں کی بنسبت، کہ مردوں کے گواہی کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر، جیسے سورہ بقرہ کی آیت الدین ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَاسْتَدْعُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُنْ، اگر دو آدمی نہیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک آدمی اور دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر۔ فرمایا یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اکثر عورتیں بھول جاتی ہیں، نسیان کی بیماری زیادہ ان کی خواتین ہوتی ہے، بے شمار ان کے مسائل ہیں، ضروریات ہیں، بچوں کی ولادت ہے، ٹینشن ہے، تو وہ بھولنے کی بیماری زیادہ ہے۔ چلو ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی، اللہ کے رسول ہمارا دین کیسے ناقص ہے، دین کیسے ناقص ہو گیا، دین کیسے کم ہو گیا، یہ ہمیں ذرا بتاؤ۔ فرمایا الیست اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصوم، وہ اللہ کی بندیو مجھے ذرا بتاؤ کہ ہر مہینے میں جب بالغہ عورت کو ایام مخصوصہ آتے ہیں تو ان ایام میں 5 6 7 دن کی نمازیں نہیں چھوٹ جاتی؟ رمضان کے روزوں کے دوران اس کو آگے اگر ایام مخصوصہ اس کے پیریڈ آ گئے تو وہ نماز اس کی رمضان کے روزے چھوٹ جائیں گے، اگرچہ بعد میں رکھے گی، لیکن رمضان کی وہ برکتیں تو گئی نا، 6 7 دن کے روزے قضا بعد میں دے گی، لیکن نمازوں کی تو قضا بھی نہیں ہے، وہ 6 7 دن کی نمازیں گئی۔ تو فرمایا جو آپ کا شوہر ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، وہ پورے 29 30 دن نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، اور آپ کے ہر مہینے میں 5 6 7 دن کی نمازیں گئیں، تو بتاؤ دین ناقص ہوا یا نہیں؟ کہ ہاں واقعہ دین ناقص ہو گیا۔ اب دین کیسے ناقص ہوا؟
نمازوں کی وجہ ہے، نمازیں چھوٹ گئی، دین ناقص ہو گیا. اس کے شوہر کی نمازیں پوری ہیں، باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی، ہیں جی، اور اس کا دین اس کی بنسبت کامل ہے. دوسروں کی بنسبت کیا ہوگا؟ اس کی بنسبت کامل ہے. یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو انہوں نے صدقہ بھی کیا. اور بھی جس عورت کی نمازیں 5-6 دن کی ہر مہینے میں چھوٹ گئیں، اس کا دین ناقص ہے. تو جو بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہمارے ہاں، وہ پکا مومن ہوتا ہے. وہ ہمارے باپ ہو، وہ ہماری ماں ہو، ہمارا بھائی ہو، ہمارا بیٹا ہو، ہمارا کوئی رشتہ دار ہو، ہمارا کوئی دوست، میرے وہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے بھائی نمازیں نہیں پڑھتا. اچھا ہمارے ہاں تو بہت بڑا نیک ہوتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے باقی 4 نہ پڑھے. اللہ، یہ ہمارا معیار ہے اس وقت. ہمارا معیار لوگوں کو دیکھ کر ہے کہ یہ بہت نیک آدمی ہے، یہ 2 نمازیں پڑھتا ہے. اس حوالے سے ہم ذرا اپنے عمل پر، اپنے رویے پر غور و فکر کریں. یہ بے دینی، یہ بے عملی کہیں ہمیں لے ڈوبے گی، یہ ساری قوم کو لے ڈوبے گی. اللہ معاف فرمائے. اس وقت غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی دل خون کے آنسو ہوتا ہے یار. یعنی ایک چھوٹا سا ملک ہے بڑے بڑے اسلامی ممالک کے بالکل درمیان میں، ایسی ہے جیسے آپ اپنی ہتھیلی پر کوئی چھوٹی سی کنکری رکھ لو، یہ چنے کا دانہ رکھ لو اپنی ہتھیلی پر. یہ چنے کا دانہ اسرائیل ہے، یہ یہودی ہیں، اور ارد گرد یہ سارے مسلمان ملک ہیں. کوئی لقمہ نہیں پہنچا سکتا، وہاں مدد کے لیے جا نہیں سکتا. یہ کیفیت بنی پڑی اس وقت امت مسلمہ کی اور ہمارے حکمرانوں کی. دولت کے انبار ہیں، ان کے جہاز دیکھو سونے کے، ان کی گاڑیاں دیکھو سونے کی، ان کے پاس دولت کے انبار ہیں. بیرون ملک دیکھو، سوئٹزرلینڈ دیکھ لو، جاپان دیکھ لو، جرمنی دیکھ لو، یورپ، افریقہ، امریکہ دیکھ لو. بینک ہمارے لوگوں کے پیسوں سے بھرے پڑے. ہمارے لوگوں کے، مسلمانوں کے، پاکستان غریب ملک، یہ ہمارے ان تاجروں اور بڑے بڑے یہ جو مگرمچھ ہیں ان کی دولت سے ان کے بینک بھرے پڑے ہیں. وہی پیسہ سود پر ہمیں دے دیتے ہیں، ہمارا پیسہ ہمیں دے کر ہم سے سود لے رہے ہیں اور جکڑ رہے ہیں، بالکل ہمیں جکڑ رہے ہیں غریب آدمی کو. وجہ کیا ہے کہ بھائی مسلمانوں کو اتنا مفلوج کر دو، اتنا مہنگائی کی چکی میں پس دو، یہ بیچارے نگاہ اٹھا کر دیکھ ہی نہ سکیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ہر وقت روٹی روزی کے چکر میں ہی پڑے رہے. یہ اسلام کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے. یہ ایک عالمی سوچ کو دبانے کا یہ طریقہ ہے. بس ہم پر ایسے لوگ مسلط کر دیے ہیں، ایسے ظالم مسلط کر دیے ہیں جو روزانہ ہمیں مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں اور جکڑ رہے ہیں، شکنجے کس رہے ہیں جی. اور تاکہ یار یہ قوم جو ہے نا یہ بالکل اتنی مفلوج ہو جائے، اتنی کہ بالکل یہ سوچ ہی نہ سکے ہم پیدا کیوں ہوئے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے. حالانکہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ الرَّسُولَ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. لیکن یہاں تک ہمیں نوبت نہیں پہنچتی. اور غزہ کی کیفیت کہ بھوک سے بچے، بوڑھے، خواتین فوت ہو رہے ہیں. آنکھوں کے سامنے بلک بلک کر، ماں کے سامنے بچہ، شوہر کے سامنے بیوی، بیٹے کے سامنے باپ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر موت کی وادی میں جا رہے. لیکن ساری دنیا کے یہ حکمران اور بڑے بڑے ٹس سے مس نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ غیرت اور حمیت ہمارے اندر سے نکل گئی. اس بے دینی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھے. جزاکم اللہ.